بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما یقیناً اللہ شرک کو کبھی معاف نہ فرمائے گا، اور اس کے علاوہ وہ جسے چاہتا ہے، جس کے گناہ چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس عظیم مقصد کے تحت اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور جس عظیم مقصد کے تحت ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر آباد فرمایا اور جس عظیم مقصد کے تحت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کے اندر مختلف انبیاء اور رسول بھیجے، مختلف کتابیں اور صحیفیں نازل فرمائیں، مختلف شریعتیں اتاریں، وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کائنات اور اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک مانیں اور ایک جانیں، اللہ کی وحدانیت کی تنفیذ ہو، لوگ اللہ کو ایک مانیں، ایک جانیں، ایک سمجھیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچیں۔ یہی میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی عظیم مقصد کے تحت ہم انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور ایک جانے۔ ہر انسان کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطرت انسان کی بنائی ہے جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے کہ وہ دین توحید کو قبول کرے، اللہ کو ایک مانے، ایک جانے۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی۔ یہ اور بات ہے کہ انسان ماحول میں بدل جاتا ہے۔ اگر اس کے والدین یہودی ہوتے ہیں تو یہودی ہو جاتا ہے، اس کے والدین نصرانی ہوتے ہیں تو وہ بھی نصرانی ہو جاتا ہے، اس کے والدین مجوسی ہوتے ہیں تو وہ بھی مجوسی بن جاتا ہے، اس کے والدین بت پرست ہوتے ہیں تو وہ بھی بت پرست بن جاتا ہے۔
لیکن انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اللہ کو ایک جانے ایک مانے، یہ دین فطرت ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کن کن چیزوں میں ایک ماننا ہے، ایک جاننا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے اللہ ایک، ہر کوئی کہتا ہے اللہ ایک، خالق ایک، مالک ایک، رازق ایک، ہر کوئی کہتا ہے۔ لیکن آئے دیکھیں کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید اور اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا کن کن چیزوں میں، کن کن چیزوں میں؟ دیکھیں میرے بھائیو، اللہ کی ذات میں اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی نہیں ہے، اس کے جیسے کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ، وہ ذات اکیلا ہے، ایک ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی طرح کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اولاد۔ وہ بیوی کی حاجت سے، والدین کی حاجت سے، اولاد کی حاجت سے پاک، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کی ذات میں اسے ایک مانا جائے، اسے ایک جانا جائے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کاموں کو تنہا انجام دیتا ہے، اپنے افعال کو تنہا انجام دیتا ہے، اپنے کاموں کو تنہا کرنے والا ہے۔ اس کے کاموں میں اس کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کے کاموں میں ایک ماننا، اسے ایک ماننا اور ایک جاننا کہ اللہ اپنے کاموں کو تنہا انجام دیتا ہے، کسی پارٹنر اور شریک اور متعاون اور معاون کا محتاج نہیں ہے۔ ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی ساری عبادتوں میں ایک جاننا، ساری عبادتیں، جتنی عبادتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع قرار دی ہیں، جائز قرار دی ہیں، اور جن عبادتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ ساری عبادتیں صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے کرنا، ان ساری عبادتوں میں اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ اسماء ہیں، کچھ صفات ہیں، کچھ نام ہیں، صفات ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار صفات ہیں۔ ان صفات اور خوبیوں میں اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، یہ ہے توحید۔ اور ایسے شخص کو موحد کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک ماننے والا، اللہ کو ایک ماننے والا، ایک جاننے والا، جو اللہ کو اس کی ذات میں یکتا سمجھے، اللہ کو اس کے کاموں میں یکتا سمجھے، اور اسی طریقے سے اللہ کو اللہ ہی کے لیے، صرف واحد ذات اللہ ہی کے لیے عبادت کرے اور اللہ کو اس کی خوبیوں میں ایک مانے، ایسے شخص کو موحد کہتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، جیسے کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں، یا عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے ایک۔ تو میرے بھائی، جو شخص اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، یا اسی طریقے سے اللہ کے کاموں میں جو کام اللہ تنہا انجام دیتا ہے، ان کاموں میں کسی اور کو شریک کرے کہ یہ کام فلاں بھی کرتے ہیں، یہ کام فلاں بھی انجام دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی جو عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جو عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ان عبادتوں میں سے کوئی عبادت کسی غیر کے لیے کرے، کسی غیر کے لیے کرے، کسی غیر کو پکارے، کسی غیر سے مدد مانگے، کسی غیر کے آگے جھکے، کسی غیر کے آگے سجدہ کرے، اور کسی غیر کے گھر کا در کا طواف کرے، کسی غیر کے لیے نذر مانے، کسی غیر کے لیے صدقات و خیرات کرے، کسی غیر کے لیے جانور ذبح کرے، قربانی کرے وغیرہ وغیرہ، کسی غیر پر وہ توکل رکھے جو توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کسی غیر سے وہ محبت کرے جو محبت اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، یا کسی غیر سے وہ خوف کھائے جو خوف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ عبادات یا ان عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت کسی غیر کے لیے کرنا، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی جن خوبیوں کا تنہا مالک ہے، ان خوبیوں میں سے کسی خوبی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ فلاں بھی اس خوبی کے مالک ہیں، فلاں عالم الغیب ہیں، فلاں حاضر و ناظر ہیں، فلاں جو چاہیں کر سکتے ہیں، فلاں دلوں کا حال جانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو خوبیاں اللہ کی ذات اللہ کے لیے خاص ہیں، ان خوبیوں میں سے کسی خوبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں بھی اس خوبی کے مالک ہے، یہ ہے شرک۔ یہ کیا ہے؟ اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک کرنا، اسے شرک کہا جاتا ہے، اور ایسے بندے کو مشرک کہا جاتا ہے، ایسے بندے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ آج خطبہ جمعہ میں اس مختصر تمہیدی کلمات کے بعد ہم نے توحید مختصر انداز میں جانا اور شرک کو بھی ہم نے مختصر انداز میں جانا۔
آئیں دیکھیں، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ہم کو متعدد آیتوں میں، بے شمار آیتوں میں ہمیں شرک اور اہل شرک کی مذمت بتائی گئی ہے، اور مختلف آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے امت کو ڈرایا ہے اور شرک کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ آج میں اس خطبہ جمعہ میں آیات و احادیث کی روشنی میں شرک کے چند نقصانات اور شرک کے چند اثرات اور غلط نتائج میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ میرے بھائیو، شرک اگر اس روئے زمین پر جتنے گناہ ہوتے ہیں، اس روئے زمین پر جتنے جرائم ہوتے ہیں، چاہے وہ زنا ہو، شراب نوشی ہو، رشوت خوری ہو، سود خوری ہو، والدین کی نافرمانی ہو، جتنے جرائم اور گناہ، قتل ہو، جتنے جرائم اور گناہ اس زمین پر ہوتے ہیں، ان سارے جرائم اور ان سارے گناہوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو ان سارے گناہوں اور جرائم میں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ یہ وہ کام جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ وہ مقام جو مرتبہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، یہ وہ خوبیاں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، یہ وہ کام جو اللہ کے لیے خاص ہیں، ان کاموں میں کسی کو شریک کرنا یہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی وصیت اپنے بیٹے کے لیے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی وصیت کو قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کون وصیت کر رہا ہے؟ نبی وصیت کر رہے ہیں۔ کس کو وصیت کر رہے ہیں؟ کافروں کو، مشرکوں کو، اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم پنج وقتہ نماز کے پابند ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں دین اسلام سے محبت ہے، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے بارے میں شرک کا اندیشہ اور خوف کیوں ہونا چاہیے؟ اور کون ہے وہ شخص جو مسلمانوں کے بارے میں شرک کا خوف محسوس کرتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک کلمہ گو اور ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہو، جو اسلام کی خاطر مر مٹنے کو تیار ہو، بھلا وہ کیسے شرک کر سکتا ہے؟ میرے بھائی، یہاں نبی کے گھرانے میں نبی کا بیٹا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، اور آگے بڑھیں، اگر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب سے، کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ تم مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ اب آپ غور کریں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جن کے عقیدے توحید اور جن کے ایمان اور جن کی توحید کی گواہی اللہ دے رہا ہو قرآن میں، اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مشرک نہیں تھے، ان کے شرک سے بری ہونے کا اعلان اللہ کرے، اور جن کی وحدانیت کا اعلان اللہ کرے، گواہی اللہ دے، میرے بھائیوں، وہ اپنے بارے میں خوف محسوس کرتے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ تم مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ بت پرستی سے بچانا، بت پرستی صرف یہی نہیں ہے کہ انسان مٹی یا پتھر کا بت بنا کے پوجے، بلکہ تمام غیر اللہ کی پرستش، غیر اللہ یا کسی غیر کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب بت پرستی میں داخل ہے، یہ سب اصنام میں داخل ہے۔ حتیٰ کہ نفس پرستی بھی بت پرستی ہے، نفس پرستی بت پرستی، قبر پرستی بت پرستی، شخصیت پرستی بت پرستی۔ میرے بھائیو، اگر آپ قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کریں کہ اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عابدوں کو، اپنے بزرگوں کو
رب بنا لیا، ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو انہوں نے کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ شخصیت پرستی بھی بت پرستی ہے، نفس پرستی، خواہش پرستی بھی بت پرستی ہے، اور اسی طریقے سے قبر پرستی بھی بت پرستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے۔ قبر کو بت نہ بنانا، قبر پرستی بھی بت پرستی، شخصیت پرستی بھی بت پرستی، نفس پرستی بھی بت پرستی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کے افعال میں اور اس کی عبادتوں میں، اس کی صفات اور خوبیوں میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں شرک سب سے بڑا ظلم کیوں ہے، یا شرک ظلم کیوں ہے؟ ظلم اس انداز سے ہے کہ ظلم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے پھیر دینا، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے۔ اور وہ حدیث فرمایا آپ نے، وحق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوہ کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں۔ تو معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ عبادت یہ خالص اللہ کا حق ہے، عبادت خالص اللہ کا حق ہے، اور اس حق عبادت کو کسی اور جگہ کرنا، کسی غیر کے لیے کرنا، یہ کیا ہے؟ اس چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹانا ہے، اور یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ تو یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک حدیث میں صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابی سوال کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے یہاں کون سا گناہ ہے؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ مختلف جوابات دیں گے، آج کے لوگ مختلف جوابات دیں گے، کوئی قتل کہے گا، کوئی زنا کہے گا، کوئی سود خوری کہے گا، کوئی کچھ۔ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، صحیح مسلم کی حدیث۔ فرمایا آپ نے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بنا دو، حالانکہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، تمہارا خالق اللہ ہے۔ اس خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو معبود سمجھو، یا مخلوق کو خالق کے مقام پہ لے جاؤ، یا مخلوق کو خالق کے مشابہ کر دو، یہ کیا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا آپ نے الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا آپ نے الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیو، وہ شخص جو شرک کرتا ہے دراصل وہ دوسرے الفاظ میں یا ہے کہ وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عیب سے پاک نہیں سمجھتا ہے، کمی اور عیب سے پاک نہیں سمجھتا ہے۔ شرک کرنے والا اللہ کو کمی اور عیب سے پاک نہیں سمجھتا ہے، اللہ کو عاجز سمجھ رہا ہے، اللہ کو عاجز سمجھ رہا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ، گویا کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سارے لوگوں کی باتوں کو نہیں سن سکتا، دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہتا ہے، مثالیں دیتا ہے، اللہ کے لیے مثالیں کرتا ہے کہ بھائی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، جج تک پہنچنے کے لیے وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ گویا کہ وہ ایک مخلوق کو اللہ کے مشابہ قرار دے رہا ہے، یا اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو مخلوق کے برابر سمجھ رہا ہے، یا کہ وہ ایک جج کی طرح وہ اللہ کو عاجز اور کمتر سمجھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، اللہ کی ذات پاک ہے ہر کمی سے۔ شرک سب سے بڑا گناہ اس لیے ہے کہ شرک کرنے والا اللہ کی ذات میں نقص اور عیب سمجھتا ہے، نقص اور عیب تصور کرتا ہے کہ اللہ تنہا یہ کام نہیں کر سکتا، اس کو واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تنہا سن نہیں سکتا، اللہ تنہا یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، یہ اس لیے شرک کیا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
या अय्युहल्लदीन आमनु इन्नमल मुशरिकून नजस, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, मुशरिक क्या है? नापाक। मुशरिक क्या है? नापाक, गंदे, पलीद। मेरे भाइयों, और जराइम कुरान के अंदर और जराइम बयान है ना, चोरी करने वालों को, जिना करने वालों को, है ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुशरिकों के बारे में फरमाया कि ये गंदे हैं, ये नजिस है। शिर्क की कबाहत, शिर्क की कबाहत, अहले शिर्क की मदम्मत, अहले शिर्क की कबाहत। और इसी तरीके से मुख्तलिफ आयतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शिर्क के मुख्तलिफ नुकसानात बयान फरमाए। उनमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि और गुनाहों की माफ़ी तो हो सकती है, चोर की माफ़ी हो सकती है, एक जानी और एक शराबी, एक सूदखोर की माफ़ी हो सकती है, लेकिन मुशरिक की माफ़ी नहीं है। मुशरिक की माफ़ी नहीं हो। कुरान करीम में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही। अगर मुशरिक शिर्क से तौबा नहीं किया और शिर्क करते हुए और शिरकिया अकायद अपने दिलों में बसाते हुए दुनिया से रुखसत हुआ, दुनिया से गया, शिर्क से तौबा नहीं किया, बल्कि वो अपने दिल में शिर्क को लेकर दुनिया से रुखसत हुआ, मेरे भाइयों, ऐसे बंदे के गुनाहों की माफ़ी नहीं। मुशरिक को अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही, अल्लाह नहीं माफ़ फरमाएगा उन बंदों को जो अल्लाह के साथ क्या है, शरीक करते हैं। व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, शिर्क के अलावा जो गुनाह है जिनके लिए चाहेगा माफ़ कर देगा। ये अल्लाह की मशीयत पर है, अल्लाह के इरादे पर है। अल्लाह चाहे तो एक चोर को माफ़ कर दे, अल्लाह चाहे तो एक जानी को माफ़ कर दे, अल्लाह चाहे तो एक शराबी को माफ़ कर दे। अल्लाह की मशीयत पर है, अल्लाह की मशीयत पर है, अल्लाह माफ़ कर सकता है। और एक हदीस है, हदीस कुदसी में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस की निस्बत अल्लाह की तरफ करें। फरमाया, या इब्न आदम लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि खताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुश्रिक बी शैया लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि ऐ आदम के बेटे, ऐ आदम के बेटे, अगर तू जमीन के बराबर गुनाह लेकर के आए, सुभान अल्लाह, जमीन के बराबर, कितनी बड़ी जमीन है, कितनी बड़ी कायनात है। लव अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि खताया, अगर तू जमीन के बराबर गुनाहों को लेकर मेरे पास आए, सुम्मा लक़ीतनी, फिर तू मुझसे मुलाकात करे इस हाल में, ला तुश्रिक बी शैया, कि तूने मेरे साथ किसी चीज को शरीक नहीं किया था, लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, तो जमीन के बराबर गुनाहों को माफ कर सकता हूं। मेरे भाइयों, अगर ये गुनाह जमीन के बराबर गुनाह, अगर ये गुनाह शिर्क से खाली हैं, इन गुनाहों में शिर्क नहीं है, शिर्क से पाक है, ये गुनाह शिर्क से खाली है, तो शिर्क के अलावा जितने गुनाह अगर उस जमीन के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह माफ कर सकता है। मगर मामूली शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा, मामूली शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा। बंदा दुनिया के तौबा नहीं किया, तौबे नसूह नहीं किया, सच्ची तौबा नहीं किया, और वो शिरकिया अकायद अपनाते हुए, शिरकिया अमाल करते हुए दुनिया से रुखसत हुआ, तो ऐसे शख्स के लिए माफ़ी नहीं है, वो हमेशा के लिए जहन्नम में होगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि जो शख्स अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक करेगा, मामूली से मामूली शिर्क, जो शख्स अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक करेगा, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे मुशरिक के ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है, जन्नत हराम हो गई उसके लिए, वो जन्नत में कभी जा नहीं सकता है। वह मअवाहुन नार, कहाँ रहेगा? अगर जन्नत से महरूमी हो तो कहाँ? वह मअवाहुन नार, जहन्नम उसका ठिकाना है। वह मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और इन मुश्रिकों और इन जालिमों की मदद करने वाला कोई ना होगा। आज दुनिया के अंदर लोग कहते हैं ना, फला बख्शवा लेंगे, फला नजात दिला देंगे, फला सिफारिश कर देंगे, फला हमें खींच कर जन्नत में ले जाएंगे, जहन्नम से हमें निकाल लेंगे। ये जो अकायद पाए जाते हैं, और शैतान मलऊन ने जो सब्ज बाग अल्लाह के बंदों को दिखा रखा है और गुमराह कर रहा है, मेरे भाई याद रखो, उस दिन वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, उन जालिमों की मदद करने वाला, उन मुश्रिकों की मदद करने वाला कोई ना होगा, कोई ना होगा। उनके हक में सिफारिश नहीं होगी, न नबियों की सिफारिश होगी, ना अहले ईमान की सिफारिश होगी, न नमाज रोजे की सिफारिश होगी, ना किसी और चीज की सिफारिश होगी। मेरे भाइयों, इसकी वाज़ेह दलील हदीस या फरमाते हैं, लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा, हर नबी की एक दुआ ऐसी है जो जरूर कबूल की जाती है। अल्लाह ने वादा किया
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کی ایک دعا ضرور قبول کرے گا، جو مانگے وہ۔ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے جلدی کی اور دنیا کے اندر وہ دعا مانگ لی، دنیا کے اندر وہ دعا مانگ لی۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اپنی وہ دعا باقی رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری وہ شفاعت وہ دعا ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیے ہوں گے۔ مشرک کے لیے نبی بھی سفارش نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، آپ فرماتے ہیں میری امت کو حاصل ہوگی، میری امت کے ان لوگوں کو جو موحد ہوں گے اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا ہوگا تو انہیں میری شفاعت حاصل نہ ہوگی۔ کیوں؟ آپ پڑھیں قرآن کریم کی وہ آیت، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ہے اور قیامت کے دن اللہ کے رسول بھی مشرکوں سے بری ہوں گے، مشرکوں سے بری ہوں گے، مشرکوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے، شرک کرنے والوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائی، جن بندوں سے اللہ بری ہو جائے، جن بندوں سے اللہ بری ہو جائے، بھلا وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین، قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے۔ شرک کرنے والوں کی حفاظت اللہ نہیں کرے گا، شرک کرنے والوں کی مدد اللہ نہیں کرے گا۔ میرے بھائی، اللہ مشرکوں سے بری ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے حکمت کے تحت اور مصلحت کے تحت دنیا کے اندر اگر اسے دولت دے دی، رزق دیا، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ آخرت میں اللہ کی رحمت موحدوں کے لیے ہوگی، اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے ہوگی، کفار کے لیے نہیں ہوگی اور نہ شرک کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ تو شرک کا ایک نقصان یہ ہے کہ شرک کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہوگی، اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم ہوں گے اور ہر قسم کی شفاعت سے محروم ہوں گے، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ شرک کا ایک نقصان یہ ہے کہ شرک کرنے والوں شرک معاف نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، اللہ ایک بندہ دنیا کے اندر توبہ کر لے، موت سے پہلے، مرنے سے پہلے دنیا کے اندر توبہ کر لے تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ اگر وہ شرک کرتے ہوئے یا شرک کو دل میں بساتے ہوئے مرا تو ایسے بندوں کے لیے معافی نہیں ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جنت ان کے لیے حرام ہے۔ ایسے ہی شرک کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ شرک کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان کے وہ اعمال، وہ نیکیاں، وہ عبادات جن کی خاطر وہ پیسے صرف کرتا ہے، جن کی خاطر وہ محنت کرتا ہے، جن عبادتوں کے پیچھے اپنا وقت صرف کرتا ہے، جن نیکیوں کے پیچھے اپنا وقت، اپنا مال، سب کچھ قربان کرتا ہے، میرے بھائیوں، شرک کی وجہ سے انسان کے وہ سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ جب تک کہ انسان صحیح معنوں میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرے گا، اللہ کی توحید کو اپنے دل کے اندر نہیں بسائے گا، جب تک وہ اپنے دامن کو شرک سے پاک نہیں کرے گا، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگا۔ آئیں دیکھیں، اس تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف آیات نازل فرمائی ہیں۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ ذالک ھدی اللہ، یہ توحید، یہ دین توحید اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے توحید کی ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے شرک سے محفوظ رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے شرک سے اسے محفوظ رکھتا ہے، توحید کی ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، اللہ کی مشیت کے اوپر اللہ کی توفیق ہے، یہ توفیق ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر انہوں نے شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال کیا برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اگر بندے شرک کریں گے تو شرک کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اور قیامت کے دن وہ کیا ہے، ناکام و نامراد ہوں گے، ناکام و نامراد ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے کے باوجود ان کے چہرے کیا ہے، تھکے ہوئے ہوں گے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم، دہکتی ہوئی جہنم میں ان کے چہروں کو داخل کیا جائے گا، انہیں داخل کیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو، ہر نبی کی طرف ایک خاص وحی کی گئی، ہر نبی کی طرف
ایک خاص وحی کی گئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو متنبہ کر کے، نبی کو خبردار کر کے، نبی کو خطاب کر کے تمام بندوں کو متنبہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے۔ قرآن فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور تم سے پہلے جتنے نبی دنیا کے اندر آئے ہیں ان سب نبیوں کی طرف یہ وحی کی گئی تھی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تم سے قبل، تم سے پہلے جتنے نبی دنیا کے اندر آئے ہیں ان سب کی طرف یہ وحی کی گئی تھی لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ نبیوں سے شرک کا ہونا محال ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا عابد و زاہد اور بڑے سے بڑا متقی و پرہیزگار اور بڑے سے بڑا نمازی اور صوم و صلات کا پابند اگر وہ شرک کرے گا، غیر اللہ کو وہ مقام دے گا جو مقام اللہ کا ہے، غیر اللہ کے لیے وہ کام کرے گا جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یا اللہ کے کاموں میں کسی اور کو شریک کرے گا، یا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے گا، میرے بھائیوں ایسے شخص کو متنبہ کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان شرک کرنے والے لوگوں کے اعمال کی طرف ہم آئیں گے اور ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کے مانند اڑا دیں گے۔ اللہ کہتا ہے گرد و غبار کے مانند اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، برباد۔ تو شرک کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ شرک کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسے شرک کا ایک نقصان یہ ہے کہ مشرک ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے، مشرک کے دل میں ہمیشہ خوف رہتا ہے، ہمیشہ وہ خوف زدہ رہتا ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، اس کے گھر میں سکون نہیں ہوتا، اس کے شہر اور ملک میں سکون نہیں رہتا، وہ امن و سکون سے محروم رہتا ہے۔ امن و سکون والی زندگی صرف ان بندوں کو حاصل ہوتی ہے جو بندے موحد ہوتے ہیں، جو بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر صحیح طور سے ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو صحیح معنوں میں اپنے دل کے اندر بساتے ہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ امن و سکون عطا فرماتا ہے۔ بھلے مال کم ہو، بھلے دولت کم ہو، بھلے گھر چھوٹا ہو، بھلے وسائل نہ ہو، میرے بھائیوں جو موحد ہوتا ہے وہ ایسا سکون پاتا ہے، اپنی زندگی میں ایسا امن پاتا ہے، امن و سکون سے وہ زندگی بسر کرتا ہے جو مشرک کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہیں کیا، اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، بلکہ ایمان کو پاک رکھا شرک سے۔ معلوم کیا ہوا کہ ایمان میں بھی شرک کی آمیزش ہو سکتی ہے، لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا شرک نہیں کر سکتا، اس سے بھی شرک کا گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، خلط ملط نہیں کیا، ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، دنیا میں بھی اور میدان محشر میں بھی، حساب و کتاب کے وقت اللہ ان بندوں کو ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ رکھے گا، مامون رکھے گا جو موحد ہوں گے، لیکن جس کے اندر شرک پایا جائے گا، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، بڑا شرک ہو جس کی بنیاد پر انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، یا چھوٹا شرک ہو جس کی بنیاد پر کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جائے گا اور پھر نکالا جائے گا۔ ہر قسم کا شرک ناقابل معافی جرم ہے اور مشرک کو کبھی بھی امن و سکون نہیں ملے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون رہے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے، شہر اور ملک میں سکون رہے، توحید کو پھیلاؤ، توحید کو پھیلاؤ، شرک کا خاتمہ کرو۔ میرے بھائیو اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرک کو کبھی بھی امن و سکون نہیں دے گا۔ امن اور سکون، چین صرف موحدوں کے لیے ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ میرے بھائیو مشرک ہمیشہ ذلیل رہے گا، مشرک سے اللہ بری ہے، مشرک کبھی بھی عزت نہیں پائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ اور میں نے شرک کی حقیقت کو بیان کیا شروع میں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ شرک ہے کیا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ شخص آسمان سے گر پڑا، آسمان سے گرا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، ایسے بے آب و گیاہ جگہ میں جہاں کوئی انسان نہیں تھا، پرندے اس کی لاشوں کو اچک لے گئے، کھا گئے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اسے اچک لے گئے۔ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا کے جھونکے آئے اور اس کی ہڈیوں کو، اس کی لاشوں کو ہوا نے اڑا دیا۔ ہوا نے کیا ہے؟ اڑا دیا۔ جس طریقے سے کوئی شخص آسمان سے گرے اور اس کی لاش کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہو، اس کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو، اور پرندے اسے کھا جائیں، اس کے گوشت کو نوچ لیں، اس کو اچک لے جائیں، اور وہ ہوا کے جھونکے اس کی ہڈیوں کو، جسم کے ٹکڑوں کو اور اعضاء کو وہ اڑا لے جائیں، ایسے مشرک ہوتا ہے کہ مشرک کی حفاظت کرنے والا، مشرک کی مدد کرنے والا، اور مشرک کا پرسان حال کوئی نہ ہوگا۔ مشرک ذلیل رہے گا، رسوا رہے گا۔ میرے بھائی، عزت صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، اگر امن و سکون چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اگر ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، میرے بھائیوں، ہم توحید کو اپنائیں، عقید توحید کو اپنے دلوں کے اندر بسائیں، اور توحید اور شرک کی حقیقت کو جانیں۔ بہت سارے بھائی شرک کرتے ہیں لا علمی میں، جہالت میں، غلط رہنمائی کی بنا پر، اور صحیح ماحول، درست ماحول نہ ملنے کی وجہ سے وہ شرک کر رہے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ وہ اس چیز کو ایمان سمجھتے ہیں، وہ اس شرک کو اسلام سمجھتے ہیں، وہ اس شرک کو توحید سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، لا علمی اور جہالت میں وہ شرک کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ ضرورت ہے ایسے لوگوں کی کہ وہ توحید اور شرک کی حقیقت کو سمجھیں، اور ایمان اور کفر کی حقیقت کو سمجھیں، دین اسلام کا علم حاصل کریں، توحید کا علم حاصل کریں، اور شرک کی حقیقت کیا ہے، اور شرک میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں، اور کن کن چیزوں کو شرک کہا گیا ہے، اس کا جاننا یہ ہمارے لیے واجب ہے، تاکہ اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ورنہ یہ نقصانات جو ہم نے آج سنے ہیں، ان نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو، ہماری اولاد کو، اور تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کے شرک اور کفر سے محفوظ رکھے۔ آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔